إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حضرات محترم، گزشتہ آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات جو تھے، جو اللہ نے تمام انسانوں سے الگ آپ کو فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی تھی، ان کا تذکرہ کیا تھا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس کائنات کے اندر اللہ مالک نے انسانوں میں سب سے زیادہ فضیلت جس شخصیت کو دی ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس فضیلت کا ایک سبب ہے۔ 1,24,000 انبیاء اللہ نے بھیجے، ہر نبی نے اپنے دور میں اپنی زندگی میں اللہ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو دعوت توحید دی، لیکن جتنی مشقتیں اتنے کم وقت میں اور جتنی اچھے نتائج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئے، اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن انبیاء آئیں گے اور بعض ایسے ہوں گے جن کے ساتھ چند لوگ ہوں گے، بعض ایسے ہوں گے جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے یہ فوقیت اور فضیلت آپ کو دی۔ ایک یہودی، اس نے ایک ارادہ کیا کہ دنیا کے جو سب سے زیادہ بہترین انسان ہیں، 100 بندے، ان کا نام ترتیب کے ساتھ لکھوں گا۔ اس کی باقاعدہ ایک کتاب ہے جو مختلف زبانوں میں موجود ہے دنیا میں۔ اس نے دیکھنا یہ تھا کہ دنیا میں جو کامیاب ترین لوگ ہیں ان کا نام لکھنا ہے۔ اس نے لکھے، جب پہلے نمبر پہ آیا تو سوائے رسول اللہ کے اسے دنیا میں کوئی نام نظر ہی نہیں آیا۔ اور چونکہ آپ نے اللہ رب العزت کی دعوت توحید کے معاملے میں بہت مشقتیں اٹھائی، اس لیے یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جو بھی کسی کے لیے کام کرتا ہے، جس کے لیے کام کیا جاتا ہے، وہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ آج بھی انسانوں میں فطرتی بات ہے کہ اگر ہمارے نیچے کوئی کام کرنے والا ہے، کوئی پڑھنے والا ہے، اچھا پڑھتا ہے، تو اساتذہ یاد رکھتے ہیں، اس کے لیے اچھے کلمات کہتے ہیں کہ فلاں بچہ بڑا اچھا پڑھا، اس نے بڑی محنت کی، وہ اس جیسا کوئی نہیں تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سے وہ ممتاز حیثیت رکھتے ہیں کہ اللہ آسمانوں پہ ان کی تعریف کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، اللہ اس سے بہتر جماعت میں اس کا تذکرہ کرتا ہے، یعنی فرشتوں کی جماعت میں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ تو ہم دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں جو تھوڑا یا زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، ہم سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب سے زیادہ متقی، اللہ سے ڈرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ آپ ہر حیثیت میں ہم سب سے بہتر ہیں، اس لیے اللہ نے تعریف بھی کرنی ہے۔ تو یہاں اللہ مالک فرما رہے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ بعض لوگ اس آیت کو ایسے انداز میں پیش کرتے ہیں کہ جیسے اللہ مجبور اور مقہور ہے آپ پہ درود پڑھنے میں، حالانکہ اللہ تعریف کرتے ہیں۔ دیکھیں نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں پہلی صف والوں پر۔ اسی طرح اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ۔ اہل ایمان اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو، اور جو کثرت کے ساتھ ذکر کرے گا صبح شام اللہ کی تسبیحات کرے گا، اللہ اور اس کے فرشتے اس پہ درود بھیجیں گے۔ تو چونکہ سب سے زیادہ ذکر کرنے والے، سب سے زیادہ اللہ کی تعریفات توصیفات کرنے والے، سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل میں نبوت کی دعوت لوگوں کو دینے والے، سب سے زیادہ توحید پہ جمع کرنے والے، دنیا میں سب سے زیادہ آپ کی امت، پھر اللہ کیوں نہیں آپ کی تعریف کریں گے؟ تو اللہ رب العزت تعریف کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے ائمہ مفسرین نے دو معنی کیے ہیں درود کے۔ جب انسان یہ اللہ کی طرف درود کی نسبت کرے تو اللہ وہ رحمتیں بھیجنے والے ہیں، جو درود کا معنی رحمت ہے، اللہ وہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور ایک درود کا معنی ہے تعریف و توصیف، کہ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے سامنے آپ کی تعریف و توصیف فرماتے ہیں۔ اور جب فرشتوں کی طرف نسبت ہو تو جس طرح فرشتے انسانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، بہت سے فرشتے ایسے ہیں جن کی اسپیشلی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے درود رحمت کی التجا کرتے ہیں۔ تو جب ملأ الاعلی آسمان کی بادشاہت میں اللہ رب العزت جو ساری کائنات کے مالک ہے اور ان کے جتنے بھی ورکرز ہیں، سب کے سب اللہ کے رسول کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، آپ پہ درود بھیجتے ہیں، تو ہمیں زمین والوں کو بھی حکم دیا ہے کہ تم بھی رسول اللہ پہ درود بھیجو، کیونکہ آپ کے احسانات ہم پہ بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کی ذات کے بعد اگر کائنات کے اندر ہم بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر احسانات ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہم آپ کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی زندگی میں جہاں تک ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر درود و سلام دیں۔ اب درود و سلام کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سیدنا عبداللہ بن عباس اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں کہتے ہیں کہ آپ التحیات ہمیں اس طرح سکھلاتے جس طرح کوئی قرآن کی سورت بچے کو سکھلاتا ہے، اس طرح التحیات سکھلاتے ہیں۔ اور آپ کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان یہ کہتا ہے نا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو، پھر انسان کہتا ہے السلام علینا، اے اللہ ہم پہ بھی سلامتی بھیج، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور دنیا میں جتنے نیک لوگ ہیں سب پہ سلامتی بھیج۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جتنے موجود ہیں، جتنے پہلے گزر چکے، جتنے اللہ کے علم میں صالحین آئندہ آنے والے ہیں، اللہ سب پہ سلامتی بھیجتا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ ہم آپ میں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے صالحین میں لکھا ہوگا، اللہ ہمیں بھی لکھتے ہیں۔ تو آپ جب بھی آپ نماز پڑھتے ہیں یا دنیا میں کوئی بھی مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس پہ سلامتی بھیجتے ہیں۔ تو یہ جو تصور دیا جاتا ہے کہ سلام بھیجتے ہیں وہ قبول کرتے ہیں، یہ ایک ایسا تصور ہے جس کا قرآن و سنت میں ہمیں ثبوت نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں جو کائنات میں گھومتے ہیں، جو شخص آپ پہ درود و سلام بھیجتا ہے وہ فرشتے
فرشتے آپ تک پہنچاتے ہیں، اور ان کے پہنچانے کی کیا کیفیت ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب اگر ہم درود پڑھیں گے تو دو کام ہوں گے، ایک تو یہ کہ جو احسانات ہم پہ آپ کے ہیں اس کا شکر ہوگا، اور دوسرا یہ ہوگا کہ اس درود پڑھنے کے سبب اللہ ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کی تو سمجھ آ گئی، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، درود کیسے پڑھیں؟ تو آپ نے پھر سکھلایا، یہ پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب سوال یہ ہے کہ درود کیسے اور کتنا پڑھنا چاہیے؟ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اپنی دعا میں کتنا درود رکھوں؟ پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ ایک شخص دعا کرتا ہے نا اللہ سے، اللہ نے پابند بنایا ہے جب تک اللہ کی تعریف اور رسول اللہ پہ درود نہ بھیجا جائے وہ درود دعا قابل التفات نہیں ہوتی۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دن دعا مانگنے لگا، کہنے لگا اللہم اغفر لی ورحمنی۔ آپ نے اسے کہا عجلت ایھا المصلی، اے نمازی تم نے بڑی جلدی کی ہے۔ ایک میں آتا ہے کہ تیری دعا کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نہ اللہ کی تعریف سے بات شروع کی نہ رسول اللہ پہ درود بھیجا۔ پھر ایک موقع آیا کہ ایک شخص وہ بیٹھا تھا، اس نے پہلے اپنی طاقت کے مطابق اللہ کی تعریف کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اس کے بعد دعا مانگنے لگا تو آپ نے فرمایا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کریں گے۔ تو یہ دعا کے آداب میں ادب ہے کہ آپ پہ درود بھی بھیجا جائے اور سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی جائے۔ تو اگر ہم درود پڑھتے ہیں تو کیا ہوگا؟ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنی دعا میں کتنا درود آپ پہ بھیجوں؟ آپ نے فرمایا جتنا تیری مرضی۔ کہنے لگا اگر 1/4 یعنی اپنی دعا کو 4 حصوں میں تقسیم کروں، ایک حصہ، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر اس سے زائد بھی کرو تو کہنے لگا 1/3، پھر نصف، پھر 2/3۔ آپ نے فرمایا زائد بھی کر سکتے ہو، زائد بھی ہر دفعہ کہا زائد بھی کر سکتے ہو۔ پھر اس نے کہا میں صرف درود ہی پڑھوں گا، تو آپ نے فرمایا اگر تم صرف درود پڑھو گے تو اللہ تمہاری کوئی حاجت باقی نہیں رکھے گا، ساری حاجتیں پوری کر دے گا۔ یہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر درود بھیجنا ہے تو اس کا فائدہ جو آپ کو ہونا ہے وہ تو انشاءاللہ ہوگا، لیکن ہمیں بھی اس کے بہت زیادہ فوائد ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا من صلی علیہ مرتن، جس نے ایک مرتبہ مجھ پہ درود بھیجا، صلی اللہ علیہ 10 مرات، اللہ 10 مرتبہ اس پہ رحمتیں بھیجے گا۔ یعنی ایک مرتبہ درود بھیجنے کے مقابل 10 مرتبہ۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر ہی بہت سے لوگ مصر ہیں کہ جو ان کے اپنے گھڑے ہوئے کلمات ہیں وہ کہیں، اگر وہ نہیں کہتے کہتے درود کے منکر ہے۔ جو درود کا منکر ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، لیکن ہم صرف اسی درود کے قائل ہیں جو رسول اللہ نے سکھائے ہیں، جو مولویوں نے گھڑے ہیں، لوگوں نے اپنے پاس سے بنائے ہیں، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ان احسن الکلام کلام اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات کے اندر سب سے بہترین بات اللہ کی ہے، اور اس کے بعد اگر بہترین بات ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں حسبنا، ہمارے لیے وہی کافی ہے، ہم اسی پہ اکتفا کریں گے۔ کوئی کیا کہتا ہے، کیا سوچتا ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ کلمات رسول اللہ نے سکھائے۔ عموماً لوگ ایک بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ کہاں آیا ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آتا ہے آپ جب بھی کسی نبی کا نام لیتے، خصوصاً سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آیا کہ جب آپ نے کہا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ کلمات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی بولے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی بولے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی بولے ہیں۔ اس لیے چونکہ آپ نے یہ نبی کے لیے بولے ہیں، اس لیے ہم بھی آپ کو کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، ایک شخص سوچ سکتا ہے اگر میں نہ درود بھیجوں تو کیا ہوگا؟ یاد رکھیں یہ جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ درود نہ بھیجے، اس سے بڑا بخیل نہیں۔ اور ہم دیکھیں نعتیں قوالیاں بناتے ہیں اور اس میں بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا ہے، کسی کے زبان پہ آگ لگ جاتی ہے کہ وہ آپ کو درود بھیجے، نہیں بھیجتے، اور پھر کہتے ہیں دیکھیں یہ منکر ہے۔ الیاذ باللہ، ہماری زبان پہ تو آپ کا ذاتی یا صفاتی نام آئے، ہم درود بھیجے بغیر آگے نہیں چلتے الحمدللہ۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پہ آئے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین، دوسری پہ رکھا، کہا آمین، تیسری پہ، اس میں جبریل نے آپ کے پاس آئے، صحابہ نے پوچھا تو آپ نے بتایا میرے پاس جبریل آئے تھے۔ ان تینوں باتوں میں جو درود کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا اس کا ناک خاکالود ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے، اس کا ناک خاکالود ہو، وہ ہلاک ہو جائے۔ الیاذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر درود نہ پڑھنا ہلاکت کا سبب ہے۔ اللہ ایسی ہلاکت سے محفوظ رکھے۔ اور اللہ حکمن کہہ رہے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، لوگو اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، آپ پہ درود اور سلام بھیجو، بہت زیادہ سلام بھیجنا۔ اور خصوصاً جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی کہا کہ جو بھی جمعے کے دن مجھ پہ درود بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کا درود و سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، اس لیے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا، خصوصاً نماز اذان کے بعد، آپ نے فرمایا میں قیامت کے دن اس شخص کی سفارش اللہ کے حضور کروں گا۔ اللہ ہمارا نصیب ایسا بنا دے کہ جب بھی دیکھیں، ہم سنت یہ ہے، مسنون یہ ہے کہ اذان کے بعد درود پڑھا جائے اور ہم پہلے پڑھتے ہیں۔ کیا ہر کام میں رسول اللہ کی مخالفت ہی ہماری زندگی کا طریقہ ہے؟ کہ آپ نے کہا کہ جو شخص اذان کے بعد درود پڑھے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، ہم نے کہا رسول اللہ کو سمجھ نہیں آئی، ہم پہلے پڑھتے ہیں اس لیے کہ ہم زیادہ دانا ہے۔ الیاذ باللہ، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، جہاں آپ کے احسانات کا بدلہ ہے وہاں ہمارے لیے بھی یہ بہت بڑا نیکیوں کا ذخیرہ ہے۔ اللہ ہمارے نصیب میں کرے۔ اقول قولی ھذا